اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ گرامی قدر حضرات، میں نے پیچھے آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ ان آیات بینات کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آدابات کو بیان فرمایا ہے۔ گرامی قدر حضرات، کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مجلس کے آدابات کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں میرے نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ یعنی جب تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہو، جب تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود ہو یا تمہارے درمیان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تو پھر تمہاری آواز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے تمہاری آواز دھیمی ہونی چاہیے، آہستہ ہونی چاہیے۔ جب تم اس انداز کے ساتھ گفتگو کرو گے تو پھر اللہ رب العزت تمہارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گا، اور اگر تم نے میرے نبی کی بارگاہ میں جا کے ذرا سی بھی بے ادبی کی اور تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر تھوڑا سا بھی خیال نہ کیا اور بے خیالی کے عالم میں بھی اگر تمہاری آواز میرے نبی کی آواز سے بلند ہو گئی تو پھر یہ سمجھو ان تحبط اعمالکم، تمہارے جو نامہ اعمال کے اندر نیکیاں ہیں اللہ رب العزت ان سب کو غارت فرما دے گا، اکارت فرما دے گا۔ اصل میں یہ جو آیت ہے یہ اتری حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بارے میں۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کانوں سے معذور تھے، بہرے تھے، اور آپ سبھی اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جو بندہ کانوں کا تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے، جس کے کانوں کے اندر سماعت کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کی آواز قدرے بلند ہوتی ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے جس طرح میں نہیں سنتا، جو سامنے والے لوگ ہیں وہ بھی جس طرح مجھے بلند آواز کے ساتھ لوگوں کو بلند آواز کے ساتھ مجھے سنانا پڑتی ہے، اسی طرح میری گفتگو جو ہے وہ بھی بلند آواز کے ساتھ ہوگی تو پھر سامنے والے تک صحیح طریقے سے پہنچ سکے گی، وگرنہ صحیح طریقے سے نہ پہنچ سکے گی۔ تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ آپ چونکہ قوت سماعت سے کمزور تھے، آپ کی قوت سماعت کمزور تھی، اور آپ جب گفتگو کرتے تھے، بات کرتے تھے تو آپ کی جو آواز ہوتی تھی وہ قدرے بلند ہو جایا کرتی تھی۔ اب جب قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت اتری تو حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھ گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر بھی نہیں ہوتے، سرکار کی مجلس میں آتے بھی نہیں۔ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت سعد سے ارشاد فرمایا، اے سعد میں دیکھتا ہوں کہ کچھ دنوں سے ثابت بن قیس میری مجلس کے اندر نہیں آ رہا، تم اس کے پڑوسی ہو، ذرا اس سے جا کر پتہ تو کرو معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے، وہ آخر میری مجلس میں کیوں نہیں آ رہا۔ ایک تو اس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بندہ نوازی اور شان کریمانی ہمیں محسوس ہوتی ہے، نظر آتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بارگاہ میں بیٹھنے والے ہر ایک صحابی کا خیال رکھا کرتے تھے، اور اگر کوئی صحابی غیر موجود ہوتا تھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں دریافت بھی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ آپ جب کچھ دنوں کے لیے نہیں آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ نوازی فرمائی، کرم نوازی کی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے جو کہ آپ کے پڑوسی تھے ان سے ان کے بارے میں دریافت کیا کہ جا کے پتہ کرو کس حال میں ہے، کیا معاملہ ہے، کیا وجہ ہے، وہ مسجد کے اندر کیوں نہیں آ رہا۔
میری بارگاہ کے اندر آ کر کیوں نہیں بیٹھتا، میرے قرب میں کیوں نہیں آتا، وہ میری مجلس کے اندر آج کل کیوں نہیں آ رہا، میرے ساتھ آ کے ملاقات کیوں نہیں کرتا، اس سے جا کے پوچھ کے آؤ۔ جناب سیدنا حضرت سعد گئے تو انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی اسی آیہ مقدسہ کو پڑھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ جناب سیدنا حضرت ثابت بن قیس جناب سیدنا حضرت سعد کے سامنے یہی بات رکھتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن کی یہ جو آیت ہے یہ میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ تمام صحابہ سے میری آواز سب سے زیادہ بلند ہے۔ تمام صحابہ جب حضور کی بارگاہ میں گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو میرا جو طرز تکلم ہے اور میری جو آواز ہے وہ باقی تمام اصحاب کی نسبت جو ہے یہ زیادہ ہے، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آیت میری مذمت کے اندر اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے۔ اس لیے اب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نہیں جا سکتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حضور کی بارگاہ میں جاؤں اور میں جا کے گفتگو کروں اور نافہمی کے اندر نہ جانتے ہوئے مجھ سے آواز اونچی ہو جائے اور میرے سارے کے سارے اعمال اکارت ہو جائیں، ضائع ہو جائیں۔ اس وجہ سے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتا۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جناب سیدنا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا لست ہناک انک تعیش بخیر وتموت بخیر وانک من اہل الجنہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بلایا اور آپ کو ارشاد فرمایا کہ اے ثابت تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ رب العزت دلوں کے حالات جانتا ہے، اللہ رب العزت جانتا ہے کہ میرا صحابی، میرے جو اصحاب ہیں، میرے جو بندے ہیں وہ کس نیت کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، کس لہجے کے اندر گفتگو کرتے ہیں، ان کی نیت کیا ہوتی ہے۔ اور اے ثابت تمہارا عذر ہے، تمہاری معذوری ہے، تم مجھے تکلیف پہنچانے کے لیے گفتگو نہیں کرتے ہو اونچی آواز کے ساتھ، بلکہ تمہارا یہ عذر ہے اور اللہ رب العزت نے تمہارے اس عذر کو قبول کر لیا ہے اور اللہ رب العزت نے تمہارے جینے اور مرنے کو بہتر قرار دے دیا ہے۔ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد میں لست ہناک، تو اس آیت کا مصداق نہیں ہے، یہ آیت اللہ رب العزت نے تیرے بارے میں نازل نہیں فرمائی، فرمایا انک تعیش بخیر، بلکہ تو وہ ہے جس کا جینا جو ہے یہ بھی بہتر ہے، وتموت بخیر، اور جس کا مرنا جو ہے یہ بھی بہتر ہے، یعنی تو زندہ رہے گا تب بھی تیری زندگی تیرے حق میں بہتر ہے، اور جب تو اس دنیا سے جائے گا تو تیرا جانا بھی جو ہے یہ بہتر ہوگا۔ جناب سیدنا حضرت ثابت بن قیس ان کی زندگی کے اندر اس سے بڑھ کر اور کیا بڑھوتری ہو سکتی ہے، بہتری ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو شرف صحابیت کے ساتھ مشرف فرما دیا ہے۔ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد میں میرے صحابہ کو عام نہ سمجھنا، میرے صحابہ تو وہ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اور پھر میرے نبی نے ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ تو وہ ہیں کہ اگر وہ ایک مٹھ جو راہ خدا کے اندر پیش کر دیں اور تم ان کے مقابلے میں احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرو، سونا خرچ کرو، تو تم تب بھی میرے صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ گرامی قدر حضرات، صحابہ کو اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا فرمایا ہے، اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ تو صحابی ہے اور تیری زندگی تیرے لیے بہتر ہے، اور آگے فرمایا وَتَمُوتُ بِخَيْرٍ، اور تیری جو موت ہے وہ بھی بہتر ہے، وَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور یہ بات بھی یاد رکھنا کہ تو اہل جنت میں سے ہے۔ اور اسی حدیث کے راوی جناب سیدنا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں زندگی کی تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ حضرت ثابت بن قیس کی زندگی کس طرح بہتر ہے کہ آپ صحابی رسول ہیں، آپ رسول اللہ کے پیارے ہیں، آپ اللہ کے محبوب کے پیارے ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس وقت جانا جب آپ کی موت نے آپ کو آن کے دبوچا، ہمیں پتہ چلا کہ حضور کے فرمان کے اندر کس طرح صداقت ہے۔ آپ کی جو موت تھی وہ کس طرح ہوتی ہے، جنگ یمامہ کے اندر جب مسیلمہ بن کذاب کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے اور مسلمان دستوں کے گریبان ہوتے ہیں، روایات کے اندر یہ بات موجود ہے، مسلمانوں کے قدم اکھڑ جاتے ہیں اور میدان جنگ کے اندر جو شخص کھڑا رہتا ہے اپنے قدموں کے اوپر، ان کے اندر ایک جناب سیدنا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی تھے۔ آپ نے اپنے باقی ساتھیوں کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ اے صحابیوں تمہیں کیا ہو گیا،
ہم حضور کے دور کے اندر تو اس طرح جہاد نہیں کیا کرتے تھے، اس طرح نہیں لڑا کرتے تھے، ہم دشمن کے مقابلے میں سینہ سپر ہو جایا کرتے تھے، تم پیچھے کیوں ہٹ رہے ہو؟ آگے بڑھو اور دشمن کا مقابلہ کرو۔ سامنے کھڑے ہو گئے جناب سیدنا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر آپ اسی مارکہ کے اندر جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ جب آپ نے جام شہادت نوش کیا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ میرے نبی کا جو فرمان ہے وہ کس قدر سچا ہے کہ آپ کی زندگی بھی بہتر اور موت بھی بہتر، کہ اللہ رب العزت نے آپ کو شہادت کی موت عطا فرمائی ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، کہ بے شک تو اہل جنت میں سے ہے۔ اور جو شہید جامع شہادت نوش کرتا ہے، کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان ہے کہ ابھی اس کے خون کے قطرات زمین کے اوپر نہیں گرتے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتا ہے۔ یہ جناب سیدنا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مقام ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم میرے نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور تم میرے نبی کے حضور بلند آواز کے ساتھ گفتگو نہ کرو، اور ایسے گفتگو نہ کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہو۔ اس سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ جس طرح ہم ہیں ایک دوسرے کا نام لیتے ہیں کہ اے فلانے، اے فلانے، اے فلانے کے بیٹے، اے فلانی کے بیٹے، اس طرح ہم گفتگو کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، یا اے فلاں کے باپ، اس طرح ہم گفتگو کرتے ہیں، نام لے لے کے گفتگو کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب تم میرے نبی کو پکارو تو تم میرے نبی کو صرف محمد کہہ کے نہ پکارو، بلکہ تم میرے نبی کو جب پکارا کرو تو یا رسول اللہ کہہ کے پکارا کرو، یا حبیب اللہ کہہ کے پکارا کرو۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر خم مغرق خذ یدی وساحل اشکالنا۔ یہ پکارنے کا وہ طریقہ ہے جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے قرآن کے اندر اور احادیث کے اندر بتلایا ہے۔ صحابہ بھی میرے نبی کو اسی طرح مخاطب کیا کرتے تھے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ان الفاظ کے ساتھ وہ حضور کو یاد فرمایا کرتے تھے، اور ہم بھی حضور کو انہی الفاظ کے ساتھ جو ہے یہ یاد فرماتے ہیں۔ ان تحبط اعمالکم، اللہ رب العزت نے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں پر یہ بات اپنے ذہنوں کے اندر بٹھائی جائے، یہ بات اپنے ذہن کے اندر رکھی جائے کہ اگر کوئی بندہ قصداً، ارادتاً حضور سے اپنی آواز کو بلند کرتا ہے یا حضور کو ہلکے الفاظ کے ساتھ پکارتا ہے، جس طرح کہ آج کل بھی کچھ لوگ ہیں جن کا موقف یہ ہے کہ جو حضور کی اتنی عزت کرو جتنی کہ بڑے بھائی کی عزت کی جاتی ہے، حضور کو اسی طرح پکارو جس طرح بڑے بھائی کو پکارتے ہو۔ اگر کوئی بندہ اس طرح کے ہلکے لفظ استعمال کرے گا تو اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ کس جگہ کے اوپر کھڑا ہے۔ ہمیں اللہ نے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس بات کا شعور بھی نہ ہو۔ آج کل ہمارے بہت سارے ساتھی جو ہیں یہ جب عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ، اور پھر اللہ رب العزت انہیں توفیق دیتا ہے اور اپنے یار کے در پہ ان کو بلاتا ہے، تو ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے ہیں جو مسجد نبوی کے اندر حضور کی جالیوں کے سامنے جا کے اپنی آواز کو قدر بلند کرتے ہیں۔ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جو ریاض الجنہ ہے اس کے اندر نوافل پڑھنے کے لیے بھی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دکم پیل کرتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ وہاں پہ جا کے اپنا فون ملا لیتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو جا کے کہتے ہیں جی دیکھو جی میں مسجد نبوی کے اندر حضور کے مواجہ شریف کے سامنے کھڑا ہوں۔ یعنی اس طرح کی اعمال کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو انہیں تھوڑا سا اس معاملے کے اندر خیال کرنا چاہیے، حیا کرنا چاہیے، اور کوشش کرنا چاہیے کہ جب وہ حضور کی قبر انور پر حاضری دیں تو وہ کوشش فرمائیں کہ وہاں پر کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی جو ہے یہ ہمیں حاصل ہو جائے، اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی مل جائے، بلکہ کوشش فرمائیں کہ جب آپ حضور کی قبر انور پر حاضری دیں، روضہ رسول پر حاضری دیں، حضور پر درود و سلام کی گجرے پیش فرمائیں، جتنا زیادہ ادب ہو سکے، جتنا زیادہ ادب ہو سکے۔ بعد ہمارے جو علماء ہیں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہاں پر تو اونچی آواز کے ساتھ سانس لینے کی بھی ممانعت ہے، سانس بھی اونچی آواز کے اندر نہ لیا جائے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو ضائع فرما دے۔ ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں جو وہاں پر جاتے ہیں، سیلفیاں لے رہے ہوتے ہیں، موویاں بنا رہے ہوتے ہیں، پھر آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں۔ انہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اس وقت کس بارگاہ کے اندر کھڑے ہیں، انہیں اس بات کا خصوصیت کے ساتھ خیال رکھنا چاہیے۔
اگر وہ اس بات کا خیال نہیں رکھیں گے تو ان کے جو اعمال ہیں وہ ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم وہاں پر نیکیوں کے حصول کے لیے جائیں اور جو چیزیں ہمارے نامہ اعمال کے اندر ہوں ہم ان کو بھی گرا کے وہاں سے واپس تشریف لے آئیں۔ تو آگے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم، بے شک وہ جو کہ اپنی آوازوں کو ہلکا رکھتے ہیں، عند رسول اللہ، اللہ رب العزت کے رسول کے پاس، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ رب العزت نے تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے۔ جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے نزول کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب گفتگو فرماتے تھے تو سرکار کو اپنے کان قریب کر کے ان کی گفتگو کو سننا پڑتا تھا، یعنی اتنے دھیمے لہجے میں اور اتنی دھیمی آواز میں جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گفتگو فرمایا کرتے تھے۔ اور جناب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنے دھیمے لہجے میں اتنی آہستہ آواز کے ساتھ حضور کے سامنے گفتگو فرمایا کرتے تھے کہ اکثر سرکار کو ارشاد فرمانا پڑتا کہ اے عمر دوبارہ بات کرو، اے عمر دوبارہ بات کرو، میں تمہاری بات کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکا ہوں، تمہاری بات مجھ تک صحیح طریقے سے نہیں آ سکی ہے، تم اپنی بات کو دوبارہ سے دہراؤ۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس آیت کے نزول کے بعد اس انداز سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا کرتے تھے۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم بھی حضور کی بارگاہ میں پیش ہو، ہمیں اللہ رب العزت حضور کی بارگاہ میں حاضری کا شرف بخشے، تو پھر ہمیں وہاں پر بڑی احتیاط کے ساتھ کام لینا ہوگا۔ ہمیں قدموں کو آہستہ آہستہ اٹھا کے رکھنا ہوگا، ہمیں سانس کو دھیرے سے لینا ہوگا، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھنا ہوگا، اور وہاں پر بڑی آہستہ آواز کے ساتھ، دھیمی آواز کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے پیش کرنے ہوں گے، میرے نبی پر درود و سلام کے گجرے پیش کرنے ہوں گے، اور وہاں پر کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی بات جو ہے یہ نہیں کرنی چاہیے جس سے اعمال کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو۔